السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دی لیڈی لائف اسٹائل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول کریں اور آپ لوگوں کو خوش رکھیں، آپ کی مشکلات کو آسان کریں، آمین۔ اس ویڈیو میں ہم استغفر اللہ کے میریکل پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا میریکل ہے جس کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی استغفر اللہ کرنا نہیں بھولیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ مختلف چیلنجز، مشکلات، پریشانیاں، غم، دکھ، بیماری، اذیت، درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سسٹر کہتی ہیں میں بھی ان چیزوں سے ہی گزری۔ کبھی کبھار مشکلات کا سامنا ہوا جب مجھے محسوس ہوا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ غم کا سامنا کیا جو کہ کوئی راحت فراہم نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے حل کے لیے مختلف طریقوں سے مدد طلب کی، جیسے کہ انہیں گوگل کرنا یا دوستوں سے بات کرنا، بڑوں سے مشاورت کرنا وغیرہ۔ لیکن ہم اکثر ایک بہت اہم اور بہت زیادہ طاقتور دعا لفظ استغفر اللہ کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے بہت سنا کہ استغفر اللہ پڑھنے کی باتیں مذہبی رہنماؤں سے آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، چاہے قرض ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو وغیرہ، کچھ بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حل استغفار پڑھنے میں ہے۔ شروع میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے نہیں سمجھا کہ یہ جادوئی لفظ استغفار کتنا طاقتور ہے۔ میں نے سوچا کہ معافی مانگنے سے میرے مسائل حل کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں پریشان اور دباؤ زدہ رہتی تھی۔ میں نے دن رات 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اس کی وجہ سے مجھے آرام ملتا تھا۔ اپنی روزمرہ کی کاروائیوں میں جب مصروف ہو جاتی، مجھے پریشانی ہوتی اور جب میں نماز نہ پڑھتی۔ میں نے کئی کہانیاں سنی ہیں کہ کتنی آسانی سے استغفر اللہ نے لوگوں کو ان کے خوابوں کی حقیقت میں بدل دیا، ان کے مسائل کو حل کیا، ان کو دل کی سکون دیا۔ لیکن میں مکمل انکار میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اعتماد کریں، شروع میں بہت میں الجھن میں تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے کسی کو زخم نہیں پہنچایا، بلکہ دوسروں نے مجھے زخم پہنچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں بہت سارے وقت پریشانی محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، اور یہ کیسے میرے مسائل کو حل کرے گا۔ میری دلچسپی سے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ جس نے اللہ کو زیادہ محبت کرتا ہے وہ معافی مانگے۔ جب وہ جو اللہ کے سب سے زیادہ محبت والے ہیں وہ معافی مانگتے ہیں تو میں کون ہوں کہ نہ مانگوں۔ لیکن ایسا کرنے کے باوجود مجھے اسے بھی نظر انداز کرنے کی عادت ہو گئی۔ میری پریشانیاں بہت زیادہ تھیں۔ مجھے اپنی حالت پر غم اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بہت مضبوط محسوس کرتی تھی کہ مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو استغفار میرے لیے کیسے کام کرے گا۔ مجھے لگا کہ استغفر اللہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کیے ہیں اور اب مشکل میں پھنس گئے ہیں اور اس لیے کفارہ کر رہے ہیں، اور مجھے لگا کہ وہی لوگ معافی مانگنے کے مستحق ہیں۔ میں بہت غلط تھی، میں اسے نظر انداز کرتی تھی اور کم سمجھتی تھی۔ ایک اچھے دن ایک مذہبی تقریر کے حوصلہ افزائی سے متحرک میں نے اپنے آپ سے کہا کہ چاہے میں نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں اب سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گی، حتیٰ کہ میرے مسائل حل ہونے لگ گئے۔ میں نے یقین کے ساتھ روزانہ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کیا۔ میری جہالت کی وجہ سے میں نے سوچا میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن میں غلط تھی۔ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ اسلام میں کسی کی مذاقیہ کرنا یا کسی کے پیچھے بات کرنا، اپنے قدر سے غافل ہونا، درخواستیں، نمازیں یا اپنے والدین، بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنا تمام گناہوں کا حصہ ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ گناہ کیا ہے، میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں۔ میں نے بلا شبہ اپنی نمازوں کو کم کر دیا۔ اگر میرے پاس کچھ
ضروری کام ہوتا، میں اپنے دنیاوی کاموں کو اپنی نمازوں سے پہلے ترجیح دیتی رہی۔ نماز ایک مسلمان کے لیے کامیابی خداوند کے ہاتھوں ہے۔ میں اپنے خالق کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں اور اپنے دوسرے دنیاوی کاموں کو ترجیح دے سکتی ہوں؟ میں نے بے شک کسی نقطے پر اپنے والدین کو دکھایا ہوگا جب انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہوگا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو۔ میں مختلف موقع پر خودانہ ہو سکتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں گناہ کیے ہیں، سوچتے ہوئے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ میں صحیح نہیں ہوں۔ میرے گناہ بات بغیر مجھے محسوس کیے پہاڑوں تک پہنچ گئے ہوں گے، اس لیے شروع میں استغفر اللہ کے اثرات نہیں دیکھے۔ میں کیسے دیکھوں گا؟ میرے دل کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس خوبصورت فضیلت تک پہنچنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن میں نے خود کو استغفار پڑھنے سے روکا نہیں۔ تبدیلیاں پہلے ہی موجود تھیں، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کیا۔ شروع میں نے کوئی اثر نہیں دیکھے استغفر اللہ پڑھنے کے لیے، لیکن اثرات ہمیشہ وہاں تھے، بس میں نے بہت بعد میں محسوس کیے۔ سب میرے اقتدار اور جہالت کی وجہ سے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں۔ میں صرف اسے ایک کوشش کر رہا تھا کہ دیکھوں کیا یہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں۔ دل کی صفائی ہر گناہ کے لیے معافی حاصل کرنا وقت لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرا دل تازہ ہونے لگا اور خدا سے رابطہ بہتر انداز میں بننے لگا، نئی تازگی کے ساتھ اور مزید مضبوط ایمان کے ساتھ۔ ایک دن میں ریل گاڑی میں سفر کر رہی تھی کہ میں اپنے غم میں غرق تھی۔ میں نے عادت کے طور پر استغفر اللہ کی تلاوت شروع کی، لیکن جیسے ہی میں تلاوت ختم کرتی مجھے اپنے آپ پر پرسکون محسوس ہوتا۔ یہ میرے لیے ایک اچھا لمحہ تھا۔ میں نے فوراً خدا کا شکریہ ادا کیا کہ مجھ پر کرم ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ نے میرے لیے جادوئی چھڑی کی طرح کام کیا۔ کوئی بھی مسئلہ، مشکلات، درد، دباؤ یا غم میں صرف اسے پڑھتی ہوں اور پرامن ہو جاتی ہوں۔ میں اس پر مختصر ہو گئی ہوں، صرف اسے پڑھوں اور دیکھوں کہ آپ کے مسائل کیسے غائب ہوتے ہیں۔ ہر بار جب میں پریشانی کا سامنا کرتی ہوں، کام کی جگہ یا ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو میں فوراً استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ میں نے فوراً راحت محسوس کی۔ یہ بہتر انسان بنا دیتی ہے۔ میں نے اپنے گناہوں اور نقصانات کو بہتر طریقے سے دیکھنے میں میری مدد کی ہے۔ مجھے کبھی بھی کسی قسم کے گناہوں میں مشغول نہیں ہونے دیتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں مکمل نہیں بن گئی ہوں، مگر اب میں کم از کم اپنے لیے کیے گئے غلطیوں کو تسلیم کرتی ہوں، جن گناہوں کی میں نے ہر وقت کیا۔ میں کسی بھی موقع پر اپنی غلطیوں کو قبول کرتی ہوں، سب صرف استغفر اللہ پڑھتے ہوئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر صورت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب میرے تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، جو کہ صرف 5 منٹ پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ مجھ پر اعتماد کریں۔ یہ جادوئی عمل ہے۔ اسے پڑھو اور دیکھو کہ آپ کی مشکلات کیسے غائب ہوتی ہیں۔ شاید آپ کسی طرح میں استغفار پڑھتے وقت مکمل توجہ نہیں دے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی خود کی سوچوں میں گم ہوں اور صرف اسے پڑھ رہے ہوں، لیکن مجھ پر اعتماد کریں کہ اثرات وقت میں ہوں گے۔ استغفر اللہ کسی بھی مشکلات سے لڑنے کے لیے ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ آپ کی مشکلات فوراً ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور ساتھ ہی مشکلات اپنے موقع کے مطابق ضرور ختم ہوں گی۔ میں واقعی لوگوں کے ساتھ اپنی تجربہ کاری کو شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں،
تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی مشکلات فوراً ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور ساتھ ہی مشکلات اپنے موقع کے مطابق ضرور ختم ہوں گی۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ شیئر کروں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شکریہ۔